مدرسۃ المدینہ کے ننھے بچے کا آپ کو سچا واقعہ بتانے لگا ہوں کہ ایک مدرسۃ المدینہ میں ایک بچہ پڑھتا تھا، اس کو اس کا ماڈرن بھائی مدرسۃ المدینہ میں چھوڑنے کے لیے اپنی گاڑی میں لا رہا تھا، تو راستے میں اس نے گانے لگا لیے گاڑی میں۔ مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے والے بچے نے کہا کہ بھائی جان آپ گانے بند کر دیں۔ ایک دو مرتبہ کہا تو اس نے کہا رہ جا وڈا مولوی، جمعہ 8 دن ہوئے اور بہت ہمیں سمجھاؤ گے، ہمیں بتاؤ گے۔ تھوڑا بہت بات چیت کی اور اسے دبا دیا کہ بھائی نہیں بند کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد اس بڑے بھائی کی نظر پڑی تو وہ مدرسۃ المدینہ کا بچہ، اس کا چھوٹا بھائی رو رہا تھا۔ اس نے گاڑی روکی، سائڈ پہ لگائی، بولا کہ بھائی میں گانے بند کر دیتا ہوں، اپنا رہو۔ لیکن اس نے کہا کہ میں رو اس وجہ سے نہیں رہا کہ آپ نے گانے بند نہیں کیے، میں ایک اور وجہ سے رو رہا ہوں۔ بڑی ایک کلک کرنے والی بات ہے، اگر آپ کو بھی کلک کرے تو۔ کہا کہ میں رو اس وجہ سے رہا ہوں، ہمارے قاری صاحب نے مدرسۃ المدینہ میں بتایا تھا کہ ایمان کا سب سے مضبوط ترین درجہ یہ ہے کہ اگر برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روک دو، پاور سے روک دو، اور اگر پاور سے نہ روک سکو تو ایمان کا اس سے نیچے والا کمزور درجہ یہ ہے کہ برائی کو دیکھو تو اپنی زبان سے روک دو۔ لیکن اگر اپنی زبان سے بھی نہ روک پاؤ تو ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو اپنے دل میں برا جانو۔ تو میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ کیا میرا ایمان سب سے کمزور ترین ایمان ہے؟ اس بچے کے دل میں یہ بات کلک کی۔ تو میں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہمارا ایمان کمزور ترین ایمان بھی ہے؟ مطلب کہیں پہ برائی ہو رہی ہو تو کیا ہمارے دل میں کلک کرتی ہے؟ ہمارے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو کیا ہم اس کو منع کر پاتے ہیں کہ بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ہمارے گھر میں کوئی روزہ نہیں رکھ رہا، ہمارا کوئی دوست روزہ نہیں رکھ رہا، تو کیا ہم اس کو منع کر پاتے ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ رہے؟ اگر نہیں تو سوالیہ نشان ہے کہ کیا آپ کا ایمان کمزور ترین ایمان بھی نہیں ہے کہ برائی کو دیکھ کر دل میں بھی برا نہیں جانتے، بلکہ جس کا اختیار چلتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے بھی برائی کو روکے۔ برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم زبان تو چلا سکتا ہے۔ اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ مولوی صاحب سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، مولوی صاحب کسی کو نہ چھیڑو، نہیں رکھتا تو نہ رکھے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو اس امت کو سب سے بہترین امت قرآن شریف نے کیوں کہا؟ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، تم سب امتوں میں سے سب سے بہترین امت اس لیے ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔